إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 11 یعتذرون، خلاصہ و تفہیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تبوک سے مدینہ واپس پہنچیں گے تو یہ منافق آپ کے پاس جھوٹے عذر لے کر آئیں گے. ان کو بتا دیجئے کہ ان کی معذرتوں کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ اللہ عز و جل نے وحی کے ذریعے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا. اگر تم نے اپنا طرز عمل نہ بدلا تو وہ حاضر اور غائب کا جاننے والا تم سے سخت حساب لے گا اور بدترین سزا دے گا. آپ ان سے صرف نظر کیجئے، یہ گندے لوگ ہیں، ان کا مقام جہنم ہے. مدینہ کے اطراف میں رہنے والے بدوی اپنی جہالت اور علم و عمل سے دوری کی بنا پر منافقت کے مرض میں زیادہ مبتلا ہیں. عبادات ان پر بھاری پڑتی ہیں. یہ اللہ کی راہ میں انفاق کو جرمانہ سمجھ کر باطل ناخواستہ ادا کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی بڑی مصیبت میں پھنسیں تاکہ ان سے جان چھٹ جائے. ان کے برعکس اہل ایمان اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسے اللہ کے ہاں تقرب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. اللہ عز و جل ضرور انہیں اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے گا. مہاجرین و انصار میں سے جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی اور وہ جو ان کے بعد دین اسلام میں داخل ہوئے، دونوں اللہ کی رضا و خوشنودی میں برابر کے شریک ہیں. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ان کے لیے ہمیشگی کی جنت کی نعمتیں اور عظیم سرخروئی ہے. وہ مخلص مسلمان جو محض اپنی کاہلی کی وجہ سے جہاد سے رہ گئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ہیلہ نہ بیان کیا اور صاف صاف اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا. بعید نہیں کہ اللہ عز و جل ان پر پھر سے مہربان ہو جائے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ان اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں نیکی کی راہ میں آگے بڑھائیے. اللہ اپنے بندوں کی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. ان منافقین نے مسلمانوں میں تخریب کے لیے مسجد ضرار بنائی ہے تاکہ مسلمانوں کو دو گروہوں میں بانٹ دے. یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ان کا ارادہ سوائے بھلائی کے کسی دوسری چیز کا نہ تھا. اللہ ان کے جھوٹ پر گواہ ہے. بس چاہیے کہ مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھیں جس کی بنیاد تقویٰ اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے. بہترین زندگی وہ ہے جس کی عمارت خدا خوفی پر قائم ہو اور وہ اپنے رب کی رضا کا طلبگار ہو. اس کے برعکس جو شخص نفس کی اطاعت میں بالکل بے قید زندگی بسر کرے، اس کی مثال اس عمارت کی ہے جو کسی ایسی کھائی کے کنارے اٹھا دی جائے جو بس کھڈ میں گرنے ہی والی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا. ان کے نفاق کی بیماری کبھی ختم ہونے والی نہیں، الا یہ کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں. اے مسلمانوں، اللہ کا مومن بننے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچنا ہوگا. جب تم اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دو گے تو وہ اس سے جنت کے عوض خرید لے گا. بس جان لو کہ جنت کی ابدی نعمتیں کامل سپردگی کے بغیر نہیں مل سکتی. اللہ کا دین اس طرح اختیار کرو کہ تمہارے تمام معاملات کا مرکز بن جائے. دین اگر مال کا تقاضا کرے تو مال حاضر کر دو. دین تمہارا وقت اور صلاحیت طلب کرے تو انہیں دین کے لیے وقف کر دو. حتیٰ کہ دین کے لیے اپنے وجود کو مٹانے کی ضرورت بھی درپیش ہو تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے.
جان لو جنت سے قیمتی کوئی چیز نہیں، لیکن جنت کا سودا بھی آسان نہیں ہے۔ اللہ سے اس سودے پر خوشیاں مناؤ۔ اس سودے کو وہی کرتے ہیں جو غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اس کی بندگی بجا لانے والے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، اس کے دین کے قیام کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس جان لو کہ ان اہل ایمان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ جن لوگوں کا شرک ظاہر ہو جائے ان کے لیے کسی کو بھی دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر نبی جو بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے مشرک والدین یا عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ مشرکین جہنم کے مستحق ہیں۔ انسان ہر قدم پر اللہ کی عنایتوں کا محتاج ہے، اور وہ رب کریم ہر آن اپنے بندوں پر متوجہ رہتا ہے۔ وہ بندوں کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ ان پر نیکی اور بدی کو خوب کھول کر بیان نہ کر دے، لیکن اگر لوگ غلط فکری اور غلط کاری پر ہی اصرار کیے چلے جائیں تو پھر وہ ہدایت اور رہنمائی کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور انہیں اس راہ پر جانے دیتا ہے جس پر وہ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت رکھنے والوں کو ان کی رخصت مانگنے پر پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ 3 اصحاب رسول کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع سچے مومن تھے۔ ان کا سخت معاشرتی مقاطعہ کیا گیا۔ ان کی انابت اللہ، راست گوئی اور دین پر استقامت کے باعث اللہ عز و جل نے ان پر مہربانی فرمائی اور انہیں معاف کر دیا۔ اے لوگو، اللہ کے عذاب اور نافرمانی سے ڈرو، ہر معاملہ میں سچائی کو اختیار کرو اور سچے اور کھرے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو یہ زیبا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد اور سفر کی مشکلات اور تکلیفیں جھیلیں اور تم لوگ گھروں میں آرام کرو۔ بس جنہوں نے اللہ کی راہ میں صعوبتیں اٹھائیں ان کے لیے بہترین اجور ہیں۔ اللہ محسنین کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ دیکھو، جب جہاد کے لیے نفیر عام نہ ہو تو ضروری ہے کہ کچھ لوگ رک کر دین کو سمجھنے سمجھانے اور اس کے طرز عمل کو عام کرنے کا کام کریں تاکہ غیر مسلمانہ روش کو پنپنے سے روکا جا سکے۔ اے ایمان والو، ان منکرین حق سے جنگ کرو جو تمہارے قریب تر ہیں۔ جہاد میں دشمن تمہارے اندر ایسی جرأت و ہمت پائے، ایسی مردانہ صلاحیتیں دیکھ لے کہ اسے دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہ ہو۔ بس تمہارے دلوں میں اللہ ہی کا خوف رہے۔ ہر تازہ قرآنی آیت کا نزول اہل ایمان کے ایمان میں ہمیشہ افزونی کا سبب ہی بنا ہے۔ منافق مذاق کے طور پر پوچھا کرتے تھے کہ کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، لیکن جن کے دل عناد اور بغض سے بھرے تھے ان کے کفر و نفاق ہی میں اضافہ ہوا۔ یہ ضرور سال میں 1-2 بار آفات یا آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی سبق سیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو یہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف انکار یا استہزاء کے انداز میں دیکھتے ہیں، اور جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا تو خاموشی سے کھسک لیتے ہیں۔ یہ بدبخت اپنی بھلائی تک نہیں سمجھتے، اللہ نے ان کی ضد اور عناد کے باعث ان کے دل خیر سے پھیر دیے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جس کے اخلاق و اطوار، دیانت و امانت سے تم بخوبی واقف ہو۔ تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے،
وہ ہمہ وقت تمہارے لیے رحمت و خیر کے خواہاں رہتے ہیں، مومنوں کے حق میں نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی آپ کی ناقدری کریں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اسی عرش عظیم کے مالک پر بھروسہ کرتا ہوں۔ سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ قرآن مجید حکمت والی کتاب ہے، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی ہر بات حق اور علم و عقل کے مطابق ہے۔ آفرین ہے لوگوں پر کہ اس بات پر متعجب ہیں کہ لوگوں کو غفلت سے اٹھانے کے لیے ایک انسان کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور پھر سوچے سمجھے بغیر اس پر جادوگر کی پھپتی لگا دی گئی، حالانکہ وہ حکمت اور اعتدال سے تمہیں تمہارا برا بھلا سمجھا رہا ہے۔ وہ اس ہستی کا چنیدہ پیغمبر ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا اور اس کے انتظام میں کوئی دخیل ہونے کی تاب نہیں رکھتا۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اور پھر اپنے اعمال کے حوالے سے جزا و سزا پاؤ گے۔ گردش لیل و نہار سے تمہارے لیے دن تاریخ کا حساب طے کر دیا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو بامقصد بنایا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ جس انسان کے لیے ساری کائنات مسخر کر دی گئی، اس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، جنہیں یہ توقع ہی نہ ہو کہ انہیں ہمارے پاس پلٹنا ہے، وہ تو دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر رہ گئے، بس آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور جنہوں نے ہم سے ملاقات کو حق جانا اور وہ اس کی تیاری کرتے رہے، ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں، جہاں ان کے لبوں پر اپنے رب کی حمد و تقدیس ہوگی، اور وہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے؟ وہ رب مہربان جس نے بندوں پر رحم فرمانا اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیا ہے، اس کا قانون ہے کہ جب کوئی شخص قابل انعام عمل کرے تو اس کا عمل فوراً اس کے نام اعمال میں شامل کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی قابل سزا فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کریم اس کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی موڑ پر متنبہ ہو کر اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ کا یہ قانون انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، ورنہ انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ ہر وقت برائی کرنے پر آمادہ رہتا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی برائیوں پر فوراً پکڑ کرنے لگے تو ان کی مہلت عمر بہت جلد ختم ہو جائے، اور زمین کی پشت پر چلنے والے انسانوں سے بالکل زمین خالی ہو جائے۔ انسان بھی کیا ہی ناشکرا ہے، آرام و آسائش میں رب کو بھول جاتا ہے، دوسروں سے حاجت روائی کی امیدیں باندھتا ہے، لیکن جب بڑی مصیبت آن پڑتی ہے تو سب کو چھوڑ چھاڑ اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے۔ اور اس کی آسان فراموشی کا یہ حال ہے کہ جب اس سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ پچھلی قوموں نے جب رسولوں کی تکذیب کی اور کفر پر اڑے رہے تو ان پر شدید عذاب بھیج کر انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ اب ان کی جگہ تم نے لے لی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نبی اس کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ، یا اس میں اتنی ترمیم کر دو کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتا دیجئے کہ میں اس میں کسی رد و بدل کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں تو اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔ ایک عرصہ جو شخص تمہارے درمیان رہا جسے تم خود صادق و امین کہتے ہو، جو امی ہے، وہ کیسے خود سے قرآن تصنیف کر سکتا ہے؟
اللہ کو اس کائنات کی ہر چیز کا علم ہے۔ جن بتوں کو تم اللہ کی بارگاہ میں سفارشی سمجھتے ہو انہیں تو اللہ جانتا تک نہیں ہے، یعنی اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ایک تم ہو کہ ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ ابتداً دنیا میں سب توحید پر قائم تھے کہ یہی دین فطرت ہے، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بدعمل لوگوں نے دین میں اختلاف کیا۔ اگر انسان کی آزمائش مطلوب نہ ہوتی تو حقیقت کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ جب تک اسباب سازگار رہتے ہیں انسان رب کو بھولا اور اپنے آپ میں پھولا رہتا ہے، لیکن جب اسباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دنیاوی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، تو سخت سے سخت مشرک کو بھی عالم اسباب پر اللہ کی حکمرانی نظر آنے لگ جاتی ہے، اور پھر جب وہ انہیں بچا لیتا ہے تو یہ پھر اپنی چالوں پر اتر آتے ہیں۔ جان لو فرشتے تمہاری سب مکاریاں قلم بند کر رہے ہیں، لوٹ لو اس چند روزہ زندگی کے مزے، پھر تمہارا سب کیا دھرا تمہارے آگے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ تمہاری زندگی کی کھیتی کا لہلہانا کچھ بڑے عرصے کی بات نہیں، یہ فصل کسی وقت بھی کٹ سکتی ہے۔ اس دنیا کی فریب خوردگی سے نکل آؤ، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ آج دنیا میں جنہیں معبود بنائے بیٹھے ہو، کل قیامت کے دن وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ تم نے کبھی سوچا کہ تم رزق کیسے پاتے ہو؟ یہ تمہارے دیکھنے، سننے، بولنے کی صلاحیتیں کس کی عطا ہیں؟ اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہی کہو گے نا کہ یقیناً اللہ، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اس کی نعمتوں کی عطا میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ کوئی ہے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور مرنے کے بعد اس کو جلا اٹھاتا بھی ہو؟ جب تمہاری ابتدا اور انتہا ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں، تو دوسروں کو تمہاری بندگیوں اور نیازمندیوں کا حق کیسے پہنچ گیا؟ صرف اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہی بندگی کا، نیازمندی کا سب سے بڑھ کر حقدار ہے۔ یہ محض گمان کے پیچھے اندھے بنے چلے جا رہے ہیں، جبکہ گمان حق کی کوئی بھی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ یہ قرآن اللہ عز و جل کی کتاب ہے، یہ اپنے سے پہلے آنے والی آسمانی کتب کی تصدیق اور تمام آسمانی کتب کا لب لباب ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا تو ذرا اس جیسی ایک صورت ہی گھڑ لاؤ، اپنے سارے مددگار بلا لو۔ افسوس تم پر کہ تمہاری تکذیب کی ایک بھی معقول وجہ نہیں ہے۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کان سنتے ہیں لیکن ان کے دل بہرے ہیں۔ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کے خلاف، اپنے نفس کی رغبتوں کے خلاف، خواہ کتنی ہی معقول بات کیوں نہ ہو، وہ مان کر نہیں دیں گے۔ بس یہ ہے وہ جنہوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کی انتہا کر لی۔ آج یہ جس دنیا کی زندگی میں مست ہیں، کل وہ انہیں ایک گھڑی کی مانند لگے گی۔ ان سے بڑھ کر کوئی خسارے میں نہیں جس نے رب سے اپنی ملاقات کو جھٹلایا۔ ان کے ہر عمل پر اللہ گواہ ہے۔ بس اب یہ اللہ کے قانون کی زد میں آنے ہی والے ہیں۔ ہر قوم کا رسول جب انہیں نیکی و بدی اور نفع نقصان سمجھا دیتا ہے اور قوم پھر بھی مان کر نہیں دیتی، تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی، تو انہیں بتا دو کہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے ایک مہلت عمل مقرر ہے، جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اس میں لحظہ بھر کے لیے تقدیم و تاخیر نہیں کی جاتی۔ تمہارے رب کی قسم، یہ بالکل سچ ہے۔ جب وہ کسی قوم کو اس کے اعمال کی سزا دیتا ہے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں،
اور اچھے اعمال پر جزا دینے سے کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن جیسی نعمت آ گئی ہے، اس کو سینے سے لگا لو، اپنے عمل میں سمو لو۔ یہ دل کو کفر و شرک، جہالت و گمراہی اور غلط عقائد سے پاک کرتی ہے۔ ایمان والوں کو دنیا میں اللہ کے ہو کر رہنے کے آداب سکھاتی ہے اور انہیں اپنی رحمت میں سمیٹ لیتی ہے۔ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ جان لو، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے۔ تمہیں اللہ کے املاک میں خود سے تصرف کرنے اور استعمال کی حد بندیاں کرنے کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ حرام اور حلال کے ضابطے طے کرنا اللہ ہی کا اختیار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز ایسی نہیں جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہو۔ آپ ہر وقت ہر حال میں ہماری نظروں میں ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ اپنا کام بے دھڑک کریں، ہم آپ کو کبھی ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ آسمان و زمین میں بسنے والے سب ہمارے مملوک ہیں۔ گردش لیل و نہار ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا؟ اللہ بے عیب ہے اور ایسی سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دنیا کی مہلت پا کر دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ انہیں ذرا نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جب ان کی قوم نے ان سے کہا کہ اپنی دعوت سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی زمین میں نہیں رہنے دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم لوگ میرے معاملے کو ایک انسان کا معاملہ سمجھتے ہو، حالانکہ یہ معاملہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے تمہیں مجھ سے نہیں اللہ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اپنی سب قوتیں مجتمع کر لو، میرے خلاف منصوبہ بناؤ اور پوری طاقت سے اسے کر گزرو۔ نوح علیہ السلام نے جب اتمام حجت کی حد تک حق کا پیغام پہنچا دیا اور قوم پھر بھی سرکشی پر قائم رہی تو انہیں سیلاب میں غرق کر کے زمین ان سے خالی کرا لی گئی، اور نوح اور ان کے ساتھیوں کو موقع دیا گیا کہ وہ زمین کے وارث بن کر اس پر آباد ہوں۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نشانیاں دے کر فرعون کے پاس بھیجا، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے اپنی مجرمانہ ذہنیت کی بنا پر نہ مانا۔ عصا اور ید بیضاء کے معجزات کو جادو قرار دیا اور اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے اور تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ عصا دراصل اللہ کی ایک قدرت تھی جو اس لیے ظاہر ہوئی کہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرتے۔ فرعون کے خوف سے صرف چند نوجوانوں ہی نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور باقی حق دیکھ کر بھی مصلحت کوشی کی چادر اوڑے رہے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز ہی اللہ سے قربت اور مدد مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک عرصہ تبلیغ و نصیحت کے بعد بھی فرعونی ظلم و کفر پر ڈٹے رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اے اللہ، جس مال و جاہ کی وجہ سے یہ مغرور ہیں، ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ اس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے اور ان سے ایمان کی توفیق سلب کر لی جائے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو تو عافیت کے ساتھ سمندر سے گزار دیا، لیکن فرعونیوں کو ان کی سرکشی اور ظلم کی وجہ سے ڈبو دیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا
کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، میں نے مان لیا کہ ان کے سوا کوئی خدا نہیں۔ جواب دیا گیا کہ تیری ساری عمر تو ہماری مخالفت و سرکشی اور نافرمانی میں گزری، اور اب جب عذاب کا مشاہدہ آنکھ سے کر لیا تو اقرار کرنے چلا۔ اب تو ہم تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا، مگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے بجائے نافرمانیاں شروع کر دیں، اتحاد و اتفاق کے بجائے انتشار پیدا کیا اور کئی فرقے بنا ڈالے۔ پس دین میں اختلاف کرنے والے ہی نقصان میں رہیں گے۔ جو عذاب دیکھ کر ایمان لائے، اس کا ایمان لانا اس کے لیے کبھی بھی نفع بخش ثابت نہیں ہوا۔ اللہ عز و جل کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ دنیا کے باقی نظاموں کی طرح انسانوں کو بھی اپنے احکامات کا پابند بنا دے، لیکن چونکہ انسان کا امتحان مقصود تھا، اس لیے اس سے مرضی اور ارادے کی آزادی عطا فرمائی کہ چاہے تو اللہ کے احکامات کی پیروی کرے اور چاہے تو سرکشی اختیار کرے۔ ہدایت کی توفیق اسے ہی ملتی ہے جو عقل و فکر کو صحیح سے استعمال کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ میں اس رب کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ میں نے تو اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف جما دیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اے انسان، تیرا نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی اس مصیبت کو دور کرنے والا نہیں، اور اللہ تیرے حق میں کوئی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں۔ بس اے انسان، تجھے جو بھی خیر پہنچے وہ محض اللہ کا فضل ہے۔ لوگوں، دین حق تم کو پہنچ چکا، اب جو کوئی سیدھی راہ اختیار کرے تو وہ اس کے اپنے بھلے میں ہے، اور جو گمراہ رہے تو اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیں جو آپ کو بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے۔ کفار سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کیجئے، بس اللہ آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غلط بینی اور غلط کاری سے بچائے، اللہ سے کیے گئے عہد نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکامات کا پابند بنا دے، ہمیں قرآن کی پیروی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی سب خیر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا